بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کی زندگی یاد رہ جاتی ہے، بعض لوگوں کا دنیا سے جانا یاد رہ جاتا ہے۔ میں اس وقت درسقرآن.com میں شفیق اجمل صاحب کے گھر پہ موجود ہوں۔ آپ کی بہن، بڑی بہن جو تقریباً 65 سال کی ان کی عمر تھی، اہلیہ شاہد، ان کی زندگی کے حالات یہاں انہوں نے بتائے، آخری لمحات کے واقعات بتائے۔ وہ ایسے ہیں جو بہت غور سے سننے اور سمجھنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بھی آخری لمحات کو اچھا کر دے۔ دن رات دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، لیکن ان کا جانا اور ان کا جانا غور کرنے کی بات ہے۔ زندگی ایک اسکول میں گزاری، بچیوں کو پڑھایا اور پرنسپل بنی، اچھے اخلاق کے ساتھ سب سے تعلق رکھا۔ بیماری میں وہ لوگ ان کو یاد رکھتے رہے، آتے رہے۔ صاحب ترتیب دنیا سے گئیں، کوئی نماز قضا باقی نہیں تھی، تقریباً 65 سال کی عمر ہے۔ یہ کتنے نصیب کی بات ہے۔ علماء کرام سے محبت، یہاں میرا تقریباً جب میں کراچی آتا ہوں، یہاں درس قرآن پہ آنا ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے بہت دفعہ کھائے۔ اور شفیق اجمل صاحب نے بتایا کہ تقریباً 20-25 سال سے علماء کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے خاص اہتمام کرنا ان کا ایک شوق تھا، اپنے ہاتھوں سے پکانا، جو آئے بس مجھے کھلانا ہے، پکانا ہے اور خدمت کرنی ہے۔ یہ ان کو اللہ نے شوق عطا کیا۔ عالمہ نہیں تھیں، کوئی مدرسے کی بڑی ذمہ دار نہیں تھیں، ایک سادہ گھریلو خاتون، لیکن دنیا سے جب گئی ہیں ان کے حالات ذرا غور کیجئے۔ آخر وقت میں شوق تھا، اللہ مجھے کب آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ میری آپ سے کب ملاقات ہوگی، یہ جذبہ تھا ان کا۔ بیماریاں ان کو کئی تھیں، بڑی بڑی بیماریاں تھیں، چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور آخری دن تو چہرے پہ اتنا سکون کہ دیکھنے والے بھی سکون میں آ جاتے تھے۔ اور جب انتقال ہوا تو جب انتقال ہوا، روح نکلی تو انتہائی آسانی کے ساتھ، بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کسی قسم کی کوئی چہرے کے اوپر فکر یا پریشانی کے اثرات ہی نہیں تھے۔ شفیق اجمل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آخری وقت میں ان سے کئی مرتبہ پوچھا کہ آپ کے جگر میں مسئلہ ہے، آپ کے گردے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو تکلیف یا درد تو نہیں ہو رہا؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ بہت میجر پیشنٹ، بہت بڑا مسئلہ والا بندہ ہے۔ رپورٹس بہت خراب ہوتی تھیں، لیکن چہرے کو دیکھ کے اطمینان ہوتا تھا، اور وہ کہتی نہیں، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اللہ نے ذکر کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، علماء کی خدمت کی برکت سے ایسی روحانی قوت دے دی تھی کہ جسم کے یہ بڑے بڑے آرگنز معمولی چیز تو نہیں ہے، جگر کا، پتے کا، گردوں کا کمزور ہو جانا، کام ہی نہ کرنا، اور ان کا ڈس آرڈر ہو جانا اور تکلیف نہ ہو، یہ سب اللہ سے محبت، دین سے محبت کی باتیں ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور پھر ان کی فیملی ماشاءاللہ پاکستان ہی میں نہیں، کچھ امریکہ میں، مختلف ممالک میں، وہ بھی سارے آ گئے، اور وہ خاندان کے جوڑ کا ذریعہ بن گئی۔ جاتے جاتے بھی خاندان میں وہ لوگ جو آپس میں مصروفیت کی وجہ سے رابطے میں پیچھے ہو گئے تھے، وہ دوبارہ رابطے بڑھ گئے، اور سب نے ان کے لیے تلاوت، ان کے لیے ذکر اذکار، ایصال ثواب ان کے آخری وقت سے ہی شروع کیا، اور ابھی تک بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے کہ ہمارے جانے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اس کو خیر کے ساتھ یاد رکھے۔ اور پھر جب گھر میں جنازہ رکھا گیا، کسی قسم کا کوئی نوحہ، کوئی رونا، کوئی بین، کوئی ماتم، کچھ بھی نہیں، پرسکون انداز سے سنت کے مطابق کفن دیا گیا، سنت کے مطابق سارے معاملات کیے گئے، اور جب یہاں سے گئیں تو دعاؤں کے ساتھ، ایسا نہیں کہ پیچھے عورتیں رو رہی ہیں، کپڑے پھاڑ رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ پھر جب قبرستان میں لے گئے تو سنت کے مطابق جو ہے وہ میت کو قبر کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا جتنے غیر محرم ہیں وہ دور ہو جائیں، اور محرم مردوں نے چادر سے قبر کا جو ہے وہ پردہ کر لیا، کور کر لیا۔ اس کے بعد محرم لوگوں نے قبر میں اتارا، چاروں طرف چادر سے قبر کو جو ہے نا وہ پردہ کر لیا گیا۔ پھر محرم مردوں نے قبر میں اتارا اور اپنی امانت اللہ رب العزت کے سپرد کی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو ذکر کرنے چاہیے۔ اور میں نے کئی اور اللہ والوں کو بھی دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ غازی خان، ان کی عیادت کے لیے گیا، ڈائلسس ہو رہا تھا،
ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ ان کے چہرے پہ سکون. ڈائلیسس کے کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جسم سے کوئی نہ کوئی اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے, کئی معاملات ہوتے ہیں, بلکہ چہرے پہ تو بڑی تکلیف کے اثرات ہوتے ہیں. اب ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے اور چہرے پہ ایسے سکون جیسے بالکل ٹھیک ہو. تو یہ کیفیات موت کے وقت بڑی محبوب ہیں, بڑی مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آخری وقت خیر کے ساتھ ہو, اور جب موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. www.darsequran.com